4 بندے ایسے جو روزے رمضان مل بھی جائے, روزے رکھ بھی لیں تو ان کی بخشش پہ سوال ہے. رمضان میں بخشش ہو جائے گی سب کی, لیکن جو نشے کا عادی ہے, جو شراب کا عادی ہے, اگر اس سے توبہ اس نے نہیں کی ہے تو رمضان میں بھی اس کی بخشش پھر نہیں ہوگی. اور میں یہ کہوں گا روزے سے اچھا تو کوئی ریہاب ہے ہی نہیں. یہ علاج ہے نا جی. سگریٹ پینے والے کو سگریٹ چھوڑنا ہے, روزوں میں چھوڑیں سگریٹ. آپ موسیقی اس لیے حرام ہے کہ موسیقی آدمی کو زنا تک لے جاتی ہے, کیونکہ نشہ یا ایڈکشن کسی بھی طرح کی, آپ کے جو نیورونز ہیں برین کے وہ چینج ہو جاتے ہیں. انسان تو بنانے کے لیے انسانوں والی باتیں کرنی پڑیں گی. کیا بات ہے. ليزاريهم كلت ظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاسم علی شاہ میرے ساتھ انتہائی محترم نعیم بٹ صاحب موجود ہیں, اور ہم رمضان کے اس جو سعادت والے لمحات ہیں ان میں آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. کیسے آدھا رمضان تقریباً گزر گیا, خبر نہیں تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ نے اتنی شاندار فیڈ بیک دی. آپ سب جانتے ہیں یوٹیوب چینل بھی کوئی پرانا نہیں ہے, کل کی بات ہے کہ 1.5-2 ماہ پہلے ہم نے اس کو شروع کیا, اور ہفتہ وار ایک ویڈیو اس پہ ہم نے اپلوڈ کرنی شروع کی, اور اتنی پذیرائی ملی, اتنی محبت ملی. اور رمضان میں پلان کیا کہ ہم ہر روز آپ سے ایک بات کیا کریں گے کسی ایک موضوع پہ, اور اخلاقی موضوعات, بالخصوص ایسے موضوعات جن پہ بات چیت کم ہو رہی ہے. آج کا موضوع چند دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کے بارے میں بات کی, اور بالخصوص وہ رمضان کے حوالے سے 4 بندے ایسے جو روزے رمضان مل بھی جائے, روزے رکھ بھی لیں تو ان کی بخشش پہ سوال ہے. اور یہ بات چیت کرتے 3 دن ہم نے اسی موضوع کو ڈسکس کیا, 3 ان بندوں کو ڈسکس کر لیا تھا, چوتھا موضوع رہ گیا تھا. اور چوتھا موضوع جو ہے میں چاہوں گا اس کی اوپننگ بٹ صاحب بھی کریں, بٹ صاحب بھی اس پہ بات کریں, پھر میں اپنا مشاہدہ تجربہ جو ہے وہ اس پہ آخر میں شیئر کر دوں گا. جی شاہ صاحب ماشاء اللہ. پہلے تو باقی یہ بات اللہ کی مہربانی ہے کہ بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے, اور ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. بات کرنے والا اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اسپیکر ہوتے ہیں وہ خود مطلب ان کو ضرورت نہیں, ہم خود بھی محتاج ہیں. پہلے کہنے والا زیادہ محتاج ہے. میرے زبان سے میرے کان زیادہ قریب ہیں بنسبت آپ کے, تو میں خود محتاج ہوں. ہمیں خود بول کے فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے جو باتیں فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ 4 لوگ جو کہے ہیں ان میں سے 3 تو کر لی تھے. اب چوتھا یہ کہ چوتھا آپ نے فرمایا کہ رمضان میں بخشش ہو جائے گی سب کی, لیکن جو نشے کا عادی ہے, جو شراب کا عادی ہے یا نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے, اگر اس سے توبہ اس نے نہیں کی ہے تو رمضان میں بھی اس کی بخشش پھر نہیں ہوگی. اچھا, اب میں چونکہ اللہ کی نبی کی خیر ساری باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ اگر آپ غور کریں تو پھر اللہ دماغ کے خلیے کھول دیتا ہے کہ یہ دیکھو میرے نبی نے کیا فرمایا ہے. صحیح. اب یہ بات میں اس پہ غور کر رہا تھا کہ نشہ کیا چیز ہے, کیوں کہا اتنا کہ رمضان بھی آ گیا تو نشہ نہیں چھوڑا تو تیری بخشش نہیں ہوگی. اب اس کے کتنے نقصان ہیں نشے کے بتائیں. اب میں کسی کوئی میری کوئی جاننے والی خاتون ہے, وہ کوئی ایڈکٹ تھی, عادی تھی اس کی کسی کے, تو میں نے اسے کہہ رہا تھا کہ تم یہ مجھے بتاؤ کہ نشے کا نقصان تمہیں ہے یا اللہ کو ہے؟ تیرے نشے کا نقصان اللہ کو کیا ہے؟ اللہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں میں نہیں معاف کروں گا اگر تم نے نہ چھوڑا, تو اس کا مطلب ہے اللہ تیری خیر خواہی چاہتا ہے. بالکل ایسے. کوئی اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے ہمارے بارے میں کہ جو ہم سمجھیں کہ یار میرے فائدے کی چیز اللہ نے منع کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بھی چیز خدائی قسم اللہ نے شاہ صاحب ایسی منع نہیں کی جو ہمارے لیے فائدے کی تھی اور اللہ نے منع کر دی. جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے وہ ہمارے ہی نقصان کی ہیں. بالکل ٹھیک. جیسے حدیث میں آتا نا کہ کھانا اتنا کھاؤ کہ اس کے پیٹ کے 3 حصے کر لو, ایک حصے میں کھانی, ایک میں پانی, اور ایک میں ہوا کے لیے جگہ رہ جائے. بالکل ٹھیک. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اگر اس حدیث پہ عمل کرے تو ساری زندگی بیمار ہو سکتا ہے. بے شک ایسے. جتنے لوگ ہسپتالوں میں بیٹھے ہیں نا, یہ روٹی تو بیمار جے سارے, کھا کے بیمار, بھوکا رہ کے نہیں بیمار ہوتا. بالکل صحیح بات. یہ لیکن دین نے منع کیا کہ ایسا نہ کرنا. ہر اس چیز سے قرآن کہتا ہے کہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها, اللہ نے تمہارے لیے کچھ حدیں مقرر کی ہیں, ان کے قریب بھی نہ جاؤ.
یعنی ایسا نہ ہو کہ تم پھلانگ جاؤ پھر ان سے دور رہو. اس لیے لوگ سے سوال کرتے ہیں کہ جی موسیقی کتنے حرام ہے. موسیقی اس لیے حرام ہے کہ موسیقی آدمی کو زنا تک لے جاتی ہے. لکھا کتابوں میں لکھا کہ زنا کا زینہ ہے کہ موسیقی سنے گا تو اتنے پہنچ جائے گا, ایتھے رک جا. صحیح. نشہ جو ہے, نشہ جس گھر میں کوئی نشے کرنے والا کوئی بچہ یا بچی ہے, ان سے پوچھا جا کے نشہ ہوتا کیا ہے. ہائے ہائے ہائے, خاندان اجڑ جاتے ہیں جی, فیملیاں تباہ ہو جاتی ہیں, نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں. میں تو بٹ صاحب آپ قطع کلامی بھی ساتھ کر دوں گا. میری زندگی میں 2-3 بار ایسے ہوا ہے. ایک دفعہ ایک محترمہ بیٹھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے. میں نے کہا جی آپ کبھی ملوا. کہتے نہیں گاڑی میں بیٹھا. میں کہا ابھی بلا لیں. میں کیوں ملنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی کوئی اصلاح خیر کی بات کر دیں, آپ کی بات سے کوئی. میں کہا مسئلہ ویسے کوئی ہے؟ اس نے کہا یہ مسئلہ یہ ہے کہ موڈز اس کے بدلتے رہتے ہیں, وسیلہ بڑا ہو گیا, چڑچڑا بڑا ہے. تو بٹ صاحب وہ بچہ آ گیا میرے پاس سے, آگے بیٹھ کے میں نے بلا لیا اور چائے منگوا لی. میں نے پوچھا چائے یا کافی؟ اس نے کہا جی چائے. اچھا وہ چائے پی گیا اور بسکٹ بھی ایک ایک کر کے نا وہ سارے بسکٹ کھا گیا. اس کو کوئی حرج نہیں ہے, بچہ 17 سال کا بچہ تھا, بسکٹ سارے کھا گیا. اور مجھے اس کا رویہ تھوڑا سا اب نارمل سا لگا. اس کو غور سے دیکھا نا مجھے پھر وہ کہتا ہے انکل واش روم کدھر ہے؟ واش روم چلا گیا. اچھا واش روم بھی وہ 15 منٹ بعد آیا, 15-16 منٹ بعد. اچھا جب وہ آیا بیٹھا, اس کے بعد وہ میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ خیر کرے, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ. پڑھائی کا پوچھا کچھ چیزیں, میں کہا پہلے تعلق بنا لو, پھر اگلی میٹنگ میں انشاءاللہ میں کو نصیحت کر دوں گا. تو وہ چلے گئے. اب میں واش روم جب گیا نا تو اس واش روم میں اسمیل تھی سگریٹ کی, اور سگریٹ کے ساتھ مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا کہ صرف سگریٹ کی اسمیل نہیں ہے, اس میں کوئی تھوڑا سا کوئی نشے کا بھی ایلیمنٹ. تو میں نے پھر کال بیک کی باجی کو. میں نے کہا کہ جی میرا فرض بنتا ہے, آپ کے بچے کا مسئلہ کوئی صرف ایٹیچیوڈ کا نہیں ہے, یہ ایٹیچیوڈ میں جو تبدیلی ہے اس کی وجہ نشہ ہے. انہوں نے اس کے بعد کہا جی میں اس پہ کا علاج کرواتی ہوں, اور کوئی 1-2 میں نے ریکمنڈیشن کی جی یہ ریہیب ہے, یہ ریہیب. اس کے بعد زندگی کا سفر چلا واٹس ایپ چلتے چلتے سال گزر گیا, 1.5 سال. مجھے ایک دن یہ سچا واقعہ میرے پاس یہ اس کا ثبوت ہے. اچانک بیٹھے بیٹھے خیال آیا, وہ ایک بہن آئی تھی ہماری ایک دفعہ بیٹا لے کر, نمبر سیو ہے, ان سے رابطہ ہی کروں آج میں. تو میں نے انہیں میسج کیا, میں نے کہا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام قاسم بھائی. میں کہا اب خیر سے ہیں, بڑا عرصہ ہو گیا. تو اس بچے کا مجھے نام یاد تھا, میں نے نام ٹائپ کیا. میں نے کہا جی کیسا ہے وہ؟ تو اس نے کہا میں آپ کو کال کر سکتی ہوں. میں نے کہا جی کال کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. کال اس نے کی, وہ بہن داڑے مار کے رونے لگ پڑی. کہتی قاسم بھائی آج اس کی پہلی برسی ہے. وہ میں علاج کرواتی رہی, لیکن وہ علاج کیا ہونا تھا, اس نے وہ نشے کی مقدار کو زیادہ کی, اور وہ 17 سال کا ہینڈسم, نیلی آنکھیں اس کی, خوبصورت ماڈل بچہ. بٹ صاحب میں دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں, لاہور کے پارکوں, فٹ پاتھوں پہ اور جگہوں پہ درجنوں ہر دن لاشیں مل رہی ہیں. یہ وہ بچے ہیں جو انہی یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, اداروں میں پڑھے ہوتے ہیں, نشے کی طرف جاتے ہیں, اس کے بعد ان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے, خاندان تباہ ہو جاتا ہے. اس ماں کا دکھ دیکھیں جا کے, اس باپ کا دکھ دیکھیں. اور میں یہ کہوں گا روزے سے اچھا تو کوئی ریہیب ہے ہی نہیں. یہ علاج ہے نا جی. سگریٹ پینے والے کو سگریٹ چھوڑنا ہے, روزوں میں چھوڑیں سگریٹ. آپ نے پورا دن کہاں سحری, آپ نے 4:45 پہ 50 منٹ پہ آپ نے سحری کھائی تھی اور اذان کی آواز آئی تھی, کہاں 6:15 17 18 منٹ پہ آپ نے روزہ افطار کیا. تو آپ کا روزہ 14 گھنٹے کا آج کا روزہ ہے, 13-14 گھنٹے کا روزہ ہے. 13-14 گھنٹے اگر آپ سگریٹ کے بغیر رہ سکتے ہیں تو آپ پوری زندگی بھی رہ سکتے ہیں. یہ بہترین آپ کے دراصل وہ جو نیورونز مانگ رہے ہیں نا, جہاں سے وہ, کیونکہ نشہ یا ایڈکشن کسی بھی طرح کی, آپ کے جو نیورونز ہیں برین کے وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو جب آپ 12-13 گھنٹے کا چلہ کاٹتے ہیں, ایک محنت کرتے ہیں, تو آپ وہ ڈی کوڈ ہونے لگ پڑتے ہیں. تو یہ بڑا ایک اچھا موقع ہے کہ رمضان میں لوگ اپنے آپ کو نشے سے بچائیں. شاہ صاحب میں اس پہ ایک چیز آپ کو اور ایڈ کروں سننے والوں کو بھی, کہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو نشے تک بات پہنچتی ہے نا, اس وقت خیر ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں, جو کالجز ہیں, وہاں یہ لعنت بہت زیادہ بہت بڑھ گئی ہے. اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ایسے لوگ, بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ بھائی کیا کرنا ہے. ویسے وہ چل کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو مزے آ رہے ہیں, وہ مزہ آگے کہاں لے جاتا ہے. یہ سارا اس کے پیچھے دیکھو نا, بیک آف دی مائنڈ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک فیملی سسٹم کی خرابی کی وجہ سے بھی ہے.
یہ جو ہم نے لڑتا کمرے دے دیے نا سب کو کہ جی ادا کمرہ ادا ہے کمرہ ادا وہ کمرہ, جو اپنے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بالکل صحیح. اس اپنی زندگی میں کمرے میں بیٹھ کے ٹیلی فون اب پاس ہے. آپ تو نہیں, میں یاد کل اپنے بچوں کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا تھا کہ ٹیلی فون ایک تھا جو پڑا ہوتا تھا لاؤنج میں, جس کا ٹیلی فون آنا اس نے وہیں آ کے سننا ہے, اپنے کمرے میں بات نہیں کر سکتے کسی. بالکل ٹھیک بات. یہ تو موبائل نے تو سسٹم ہی اور کر دیا نا کہ اب کمرے میں بیٹی بیٹھی ہے تو وہ علیحدہ بیٹی سب لوگوں سے ایکسیس اس کی لڑائی ہو رہی ہے. آپ کچھ نہیں, اگر فیملی سسٹم کو مضبوط کر لینا, کم از کم کھانے 2 کھانے تو مضبوط کریں گے, 2 کھانے ساری فیملی نے اکٹھے بیٹھ کے کھانے ہیں, ناشتہ اکٹھے کریں گے, رات کا کھانا اکٹھے کھائیں گے, تو جو 2 دفعہ آپس میں ملنا ہے نا فیملی کا آپس میں, وہ بذات خود ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی کو پھر خیال ہوگا کہ شام میں جانا تھا کہ کیسا نا میرے سے پتہ چل جائے کہ کیا کیا. جو بچے باہر آہستہ سے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں نا, ان کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ سگریٹ سے کوئی سگریٹ اسمیل آ جاتی ہے. ایسا اب ان کو پتہ ہوگا کہ ہم نے بیٹھنا ہے ساتھ, تو پھر سگریٹ میں نہ پیوں, میں نے ناشتہ. یہ جو فیملی سسٹم ہے نا ہمارا, یہ مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. یہ مضبوط ہونا ضروری ہے. بالکل صحیح بات. اگر مضبوط ہوگا تو ہماری اولادیں اگلی جو ہیں وہ کئی طرح کی خرافات سے بچ جائیں گی. اس میں سب سے بڑی خرافات جو ہے یہ نشہ ہے. نشہ دیکھو, دین نے تو کہا ہے کہ نشے والے کو کی مغفرت نہیں ہوگی, لیکن یہ نشے والا کتنا بڑا عذاب ہے معاشرے میں. اللہ اکبر. یہ تو ایک جیتی جاگتی ایک لاش ہے. تو اس کو ہم نے سیو کیسے کرنا ہے, یہ بھی ہمارے ماں باپ کی بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو اس سے کیسے بچا کے رکھیں. اس کے یہ رمضان خاص طور پہ اس میں گھروں میں بات چلائیں. بالکل سحری پہ بیٹھیں, افطاری سے پہلے گھروں میں دسترخوان لگائیں, دسترخوان لگا کے سارے مل کے بیٹھیں, اور پہلے بجائے یہ جو کھانا لگا کے اینڈ تک پکوڑے تلے جا رہے ہوتے ہیں نا, پکوڑے تلے کو گھنٹے پہلے تل کے ادھر داخلو, کچھ نہیں ہوتا یار, کیا پکوڑے نہ کھائے تو کیا. اس وقت بیٹھ کے گھروں میں ایک بات سناؤ, بات نہیں آتی تو کسی کی ریکارڈنگ سناؤ, ان کو سنو یار یہ بات کیا کر رہے ہیں. سننے سے بہت فرق پڑتا ہے شاہ جی. اللہ صحیح. سننے سے بڑا فرق پڑتا ہے. ہم اچھی خیر کی بات سنوائیں, اکٹھے بیٹھ کے جو سنتے ہیں نا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے یہ ساری اپنی جو ہے نا ہماری سسٹم بدلے گا. چاہے باہر جو مرضی ہو رہا ہو, اگر گھر مضبوط ہوا نا تو پھر باہر کا اثرات گھر میں نہیں لے کے نہیں آئے گا, پھر گھر کے مضبوط اثرات بعد چھوڑے گا. وہ ایک ہمارے تبلیغ میں تھا نا, مجھے واقعہ سے سنایا, انہوں نے کہا ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے پڑھتے تھے اسکول میں, تو ہمارا بچہ 6 سال کا تھا, 6 سال کی کلاس تھی, تو وہ ٹیچر نے سب سے پوچھا کہ آپ کیا بنیں گے. کسی نے کہا ڈاکٹر بنوں گا, کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گا, کسی نے کہا میں بزنس مین بنوں گا, کسی نے کہا میں پالیٹیشین بنوں گا. ایک بچے نے کہا آپ کیا بنیں گے, انہوں نے کہا جی میں بڑا ہو کے صحابی بنوں گا. اللہ. انہوں نے کہا یہ کون سا کاروبار ہے صحابی بنے گا, یہ کیا. تو انہوں نے اس کی ماں کو بلا لیا ٹیچر کہ یہ بچے نے آج صحابی کہا, اس کا کیا مطلب. تو اس نے کہا ہمارے گھر میں ایک بات صحابہ کی چلتی ہے. اللہ اکبر. جس کو آپ ہیرو بنائیں گے وہی اولاد بننا چاہے گی. اگر گھروں میں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی بات کریں گے تو بچے وہی بننا چاہیں گے. ان باتوں کو گھر میں چلائیں گے تو لوگ ان کو ہیرو سمجھیں گے. اگر کرکٹ کی باتیں کرتے رہیں گے تو کوئی کہے گا میں فلانا کرکٹر بننا ہے, میں نے فلانا کرکٹر بننا ہے. کرکٹر کیا ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح. کرکٹر تو ایک گیم ہے. بالکل صحیح. انسان تھوڑی اچھے ہوتے ہیں کرکٹر. بالکل صحیح. انسان تو اور گیم ہے. ان کو انسان تو بنانے کے لیے انسانوں والی باتیں کرنی پڑیں گی. کیا بات ہے. اور انسان سب سے خوبصورت دنیا کے انسان نبیوں کے بعد صحابہ کرام. اللہ. ان کے گھروں میں قصے سناؤ. حیات الصحابہ کی اتنی موٹی 3 بکس ہیں جس میں پورے صحابہ کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. ہر صحابی کے واقعہ. اور شاہ صاحب ایسا ایمان افروز واقعہ ہے خدا کی قسم, جس گھر میں وہ پڑھنا شروع کر دیں گے نا, جس گھر میں یہ حیات الصحابہ کی تعلیم شروع کر دیں گے, اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہو کے رہیں گی. ان کی پوری خاندان پہ اس کے اثرات ہو کے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ بٹ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ جی. انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ کل حاضر خدمت ہوتے ہیں. اللہ حافظ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر